انصاف کا دروازہ۔ بغداد کی ایک سچی کہانی۔ بغداد کی گلیوں میں جب غروب ہو رہا ہوتا تھا تو سورج کی روشنی پرانے محلوں کی دیواروں پر ایسے چمکتی تھی جیسے خدا نے اپنی رحمت بکھیر دی ہو۔ دجلہ دریا کا پانی سرسراتا رہتا اور بازاروں میں عطر کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد دنیا کا دل تھا، اور اس دل کی دھڑکن تھا بادشاہ ہارون۔ ہارون صرف نام کا بادشاہ نہیں تھا، وہ رات کو اپنے محل سے نکل کر عام لوگوں میں گھومتا پٹا پرانا لباس پہن کر، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کی عوام کیسی ہے۔ اسے درباریوں کی باتیں نہیں، اپنے لوگوں کی سچائی جاننی اور سننی تھی۔ لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ ہارون بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی۔ خدا کا واسطہ، کوئی سن رہا ہے مجھے؟ وہ ایک تنگ سے رستے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا مٹکا تھا اور کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ہارون رک گیا۔ کیا ہوا ماں جی؟ اس نے سیدھا پوچھا۔ بڑھیا نے آنکھیں اٹھائیں۔ ایک اجنبی مسلمان تھا، سادہ لباس، لیکن آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دربار کے امیروں میں بھی کم ملتا تھا۔ بیٹا، میری ساری زندگی کی کمائی اس مٹکے میں تھی، لٹیروں نے چھین لی، اور جب میں قاضی کے پاس گئی انصاف مانگنے تو انہوں نے مجھے دروازے سے ہی لٹا دیا۔ کہا، بڑھیا تیرے پاس گواہ نہیں تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہارون کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ بولا، بدماشوں کے نام جانتی ہو؟ بڑھیا بولی، ہاں، ایک کا نام سعد ہے، بازار کے موڑ پر اس کی دکان ہے، سونا بیچتا ہے۔ بڑھیا نے زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہارون واپس محل گیا، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے وزیر مسرور کو بلایا۔ مسرور، آج دربار میں ایک کام کرو، سعد سنار کو بلاؤ، لیکن سیدھا نہیں، پہلے اس کے پڑوسیوں سے پوچھو، دکانداروں سے پوچھو، مجھے اس کی اصلی پہچان چاہیے۔ مسرور نے حکم مانا۔ شام تک خبر آئی، سعد ایک مالدار سنار تھا، قاضی کو رشوت دیتا تھا، کئی بار بوڑھی عورتوں، یتیموں، بیواؤں کو لوٹ چکا تھا۔ قاضی کی اس سے دوستی تھی، وہ اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اگلی دن دربار لگا، سعد کو بلایا گیا۔ وہ آقا کی طرح چلا آیا، موٹا، خود پسند ہاتھ میں عنبر کی تسبیح اٹھی۔ آتے ہی اس نے بادشاہ سلامت کو سلام کیا، لیکن آنکھوں میں غرور تھا۔ ہارون نے سیدھا پوچھا، کل رات بازار میں ایک بڑھیا کے پاس سے مٹکا چرایا تھا؟ سعد ہنسا اور تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ بولا، حضور، مجھ جیسے شرافت والے پر یہ الزام؟ کوئی گواہ ہے؟ ہارون کو عرصہ آ گیا۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سعد، تم نے صحیح کہا، گواہ چاہیے، لیکن اللہ کا علم گواہ نہیں مانگتا، اور بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہنچے جہاں گواہ پہنچنے سے ڈرتے ہیں۔ بادشاہ نے مسرور کو اشارہ کیا۔ مسرور نے آگے آ کر کہا، حضور نے خود رات کو یہ واقعہ دیکھا، بادشاہ خود گواہ ہے۔ سعد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہارون نے حکم دیا، پہلا، سعد کی تمام جائیداد کا حساب ہوگا۔ دوسرا، جتنا مال اس نے چھینا تھا سب واپس کیا جائے، وہ بھی دگنا کر کے۔ سرا، قاضی کو دربار میں طلب کیا جائے۔ قاضی آیا، کانپتے قدم، جھکی پیشانی کے ساتھ۔ حضور، ہارون نے روک کے کہا، قاضی صاحب، انصاف کی کرسی اللہ کی امانت ہے، تم نے اس امانت کو رشوت کے لیے بیچا۔ یہ جرم صرف اس بڑھیا کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ بے ایمانی ہے۔ قاضی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ قاضی کی جگہ ایک نوجوان عالم کو لایا گیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ غریبوں کے لیے مفت پانی کی طرح تھا اور امیروں کے لیے لوہے کی دیوار کی طرح۔ شام کو ہارون نے بڑھیا کو محل بلوایا۔ بڑھیا آئی، حجاب میں لپٹی، آنکھیں نیچی، ہاتھ کانپتے ہوئے۔ ہارون نے خود کھڑے ہو کر کہا، ماں جی، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے چونک کے دیکھا۔ حضور، اب کیوں معافی مانگو گے؟ بادشاہ نے کہا، کیونکہ آپ کو پہلے ہی انصاف ملنا چاہیے تھا، اور میں وقت پر نہیں پہنچا۔ بڑھیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہارون نے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی، اس میں چھینے گئے مال سے کافی زیادہ تھا۔ یہ آپ کا حق ہے، اور اس محل کا ایک کمرہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا، جب بھی ضرورت ہو۔ وہ رات بغداد میں الگ ہی تھی۔ لوگوں نے یہ کہانی سنی، دربار سے نہیں بلکہ بازار کی گلیوں سے۔ ایک دکاندار نے دوسرے کو بتائی، ایک نے تیسرے کو، اور اس طرح دھیرے دھیرے یہ بات عام ہو گئی۔ ہمارا بادشاہ صرف تاج نہیں پہنتا، وہ راتوں کو بھی جاگ کے اپنی عوام کی حفاظت کرتا ہے۔
साद सुनार ने महल के बाहर से गुजरते हुए एक दिन देखा, एक बुढ़िया महल के दरवाजे से निकल रही थी, चेहरा खुश, हाथ में खजूर पकड़ी हुई थी। साद ने है देख के अपना चेहरा फेर लिया कि ये चीज़ें बयान नहीं होती, बस महसूस होती है। सबक: इंसाफ सिर्फ वो नहीं जो दरबार में होता है, असली इंसाफ वो है जो रात के अंधेरों में भी आंखें खिली रखता है। और सच्चा हुक्मरान वो नहीं जो सिर्फ ताज पहने, वो है जो अपनी आवाम का दर्द अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने और अपने हाथों से ठीक करे। काजी की कुर्सी रिश्वत से नहीं, खौफ खुदा से टिकती है।